الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المقرب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں گنبد خضرا کی حسین جالیوں کو نگاہوں میں بسا کر عشق مصطفیٰ سے دلوں کو سجا کر والہانہ محبتانہ عاشقانہ انداز میں بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کے سوغات پیش کر لیے جائیں، بلند آواز میں پڑھ لیا جائے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چند لمحے پیشتر آپ نے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری آصف رضا مصباحی صاحب سے بہت ہی بصیرت افروز اور جامع تقریر سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے پیشتر نعت سرور کونین کا دور صبوحی چلا. مداح مصطفیٰ نے عشق رسول کے سمندر میں غوطہ لگا کر مصطفیٰ جان رحمت کی مدحت سرائی کرنے کا شرف حاصل کیا. نعت سرور کونین کا چھلکتا ہوا جام آپ کے درمیان پیش کیا گیا. اب اس خاکسار کی باری ہے. اب میرے بعد کوئی دوسرا بولے گا نہیں.
اس اسٹیج کی آخری کڑی میں ہوں. تو جگر تھام کر بیٹھیے. یہ اس آقا نامدار کی بزم محبت ہے جن کا ثانی، جن کا جواب آج تک دنیا نہ پیش کر سکی، نہ صبح قیامت تک پیش کر سکے گی. آپ لوگوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ زبردستی آئے ہیں. خاموشی کی دھجیاں اڑا دیجئے. یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام بچا دے. اسلام کے نام پر بیدار ہو جائیں، دین کے نام پر بیدار ہو جائیں، قرآن کے نام پر بیدار ہو جائیں، ارے مصطفیٰ کے نام پر جاگ جائیں. مصطفیٰ جان رحمت کی بزم محبت ہے، یہ اس رسول کائنات کی بزم محبت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبران اسلام آئے سب کی خوبیاں ایک طرف، مصطفیٰ کی تنہا خوبی ایک طرف. کیا بات ہے. اسی لیے تو مولانا روم نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری. کیا بات ہے. شعر سمجھ میں نہیں آیا، سر کے اوپر سے گزر گیا. جب اردو سمجھ نہیں پاتے تو فارسی کیا سمجھیں گے آپ؟ یا رسول اللہ، دم عیسیٰ کا بھی کوئی جواب نہیں. دم کر دیا کسی مریض کو تو مرض اس کا دور ہو گیا. بیمار کے جسم پر دم کیا، بیماری کی دھجیاں اڑا دی، ٹھوکر مار دی تو مردہ جسموں میں زندگی کی لہریں دوڑنے لگی. ٹھوکر مار دیا مردہ جسموں میں تو زندگی کی رمق آ گئی. حضرت موسیٰ نے عصا مبارک رکھ دیا جادوؤں کے جھرمٹ میں، جادوگروں کے جھرمٹ میں، سانپوں کے جھرمٹ میں، تو وہ عصا تمام سانپوں کو نگل گیا. پتھر پہ مارا عصا کو تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور دریائے نیل کے سینے پہ مارا تو دریائے نیل نے راستہ دے دیا. یا رسول اللہ، وہ تمام کی تمام خوبیاں ایک طرف، لیکن رب نے تنہا جو آپ کے اندر خوبیاں رکھی ہیں ان تمام خوبیوں کا مجموعہ آپ کی ذات ہے. وہ تمام کی تمام خوبیاں بدر جائے اتم آپ کے اندر پائی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو اور سمجھاتے ہیں. اور سمجھاتے ہیں. بریلی کے تاجدار کی زبان میں حضرت جبرائیل آئے، ارشاد فرمایا آقا نے جبرائیل
تو نے مشرق و مغرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، پورب پچھم کو دیکھا، اتر دکن کو دیکھا، زمین کے چپے چپے گوشے گوشے کودے کودے خطے خطے کو دیکھا، آسمان کا گوشہ گوشہ تیری نگاہوں میں رس کرتا رہا۔ اے جبرائیل، کائنات کے گوشے گوشے پر تیری نظر ہے، کیا تو نے میرے جیسا کسی کو پایا؟ میرے جیسا کسی کو پایا؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، اسی جواب کی منظر کشی بریلی کے تاجدار نے کی ہے کہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، واہ ہے نا؟ بات ہے، واہ یہاں تو بے شمار لوگ آئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں آفاقہا گردیدام۔ کیا بات ہے، آج سنیے، آج سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں آپ؟ بالکل بالکل، تو میں بھی سنانے کے موڈ میں آیا ہوں۔ یہ ٹوپی بتا رہی ہے ہماری کہ میں سنانے کے موڈ میں آیا ہوں، ہے نا؟ تو آپ کی سماعت بھی بولے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں۔ ہم سنانے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں، اور جو سنایا جائے گا اسی کو آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرایا جائے گا، اسی کو سماعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سماعت۔ تو سماعت آپ کی زندہ رہے گی تو ہماری خطابت بھی زندہ رہے گی۔ خطابت کا سفر ہوتا رہے گا، آپ کی سماعت جب تک محفوظ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ افاقہا گردیدام، مہر بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، کیا بات ہے، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ، ایک سے ایک لوگ آئے دنیا میں جس کے کمالات کا کوئی جواب نہیں، لیکن آج تک دنیا کی کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا نہ کر سکی جس کو آپ کے جواب میں پیش کیا جا سکے۔ آپ کل بھی لاجواب تھے، آج بھی لاجواب ہیں، اور قیامت تک آپ لاجواب رہیں گے۔ یوں تو دنیا کی ماؤں نے ایک سے ایک بیٹوں کو جنم دیا، جس کے بیٹوں نے سائنس کی دنیا میں قدم رکھا تو ساری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، ساری دنیا کو سمیٹ کر آپ کی مٹھی میں رکھ دیا، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں۔ ساری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے کہ نہیں؟ آپ کی مٹھی میں ہے کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی گوشہ آپ دیکھنا چاہیں موبائل سے دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ یہ سائنس کا کمال ہے، اور مصطفیٰ سائنس کا کمال نہیں، مصطفیٰ رب کا کمال ہے۔ جب سائنس کے کمال کا یہ عالم ہے تو رب کے کمال کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا ترقی کر گئی، سائنسدانوں نے دنیا کے ہر موڑ پر، ہر گام پر اپنی جیت کے کھمبے گاڑ دیے، لیکن آج تک دنیا کی کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا نہ کر سکی جس کا بیٹا انہیں کا اشارہ کیا ہو تو چاند کا کلیجہ چیر دیا ہو، جس کا بیٹا انہیں کا اشارہ کیا ہو تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا ہو، جس کا بیٹا انہیں کا اشارہ کیا ہو تو درخت دوڑتا ہوا آیا ہو، کلمہ پڑھنے لگا ہو، جس کا بیٹا انہیں کا اشارہ کر
کر دیا ہو تو پتھروں نے کنکروں نے کلمہ پڑھ دیا ہو، جس کا بیٹا چند قطرے پانی پہ انگلی ڈال دیا ہو تو سمندر چھلکا دیا ہو، یہ کمال کسی اور کے بیٹے کے اندر نہیں، آمنہ کے لال کے اندر ہے، عبداللہ کے لخت جگر کے اندر ہے، مصطفیٰ جامع رحمت کے اندر ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ بایا ہو کس سے کمال محمد عربی، بایا ہو کس سے کمال محمد عربی، ہے بے مثال جمال محمد عربی۔ نعرہ لگانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، تو صرف سبحان اللہ پہ اٹک گیا۔ کیا سراج میاں نعرہ لگنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ یہ مصطفیٰ جامع رحمت کی بزم محبت ہے، جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور اسے سجانے کا شرف حاصل ہے جناب محمد جلیل صاحب کو، عزیزم مہتاب ان کا لخت جگر نور نظر، دن بھر محنت و مشقت کرنے کے بعد یہ شامیانہ مریض وجود میں آیا، جس کے سائے تلے آپ بیٹھ کر کسی دنیا دار کا نہیں، محبوب پروردگار کا ذکر سن رہے ہیں۔ قسمت کے دھنی ہیں آپ کہ شہنشاہ مدینہ کی اس حسین محفل میں بیٹھنے کا آپ کو موقع میسر آیا۔ حضرت نے کہا ایک جملہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، بات پڑھیں نسبت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ کسی اور کا کلام نہیں، خدا کا کلام ہے۔ کلام کہتے ہیں بات کو، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سستی مت کرو، غم مت کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، تو ہی صاحب اختیار رہو گے، تو ہی صاحب اقتدار رہو گے، لیکن شرط ہے پہلے پکے مسلمان ہو جاؤ، پہلے پکے۔ ابھی جتنے ہیں سب کچے ہیں، اور کچے جب تک رہیں گے دھلائی ہوتی رہے گی، پٹائی ہوتی رہے گی، زمانہ کودتا رہے گا، ظلم و بربریت کے تیر آپ پہ چلتے رہیں گے۔ آج فلسطینی مسلمانوں پر قیامت قائم ہے، جان کے لالے پھوڑے ہیں، نہ جانے اسلام کی کتنی مقدس آزادیاں عالم نوجوانی میں بیوہ ہو کر بے کسادہ حسرت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے بچوں کی جانیں گئی، کتنے اسلام کے نونہال نے جان شہادت نوش کر لیا، اور یہاں کے مسلمانوں کو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ ادھر فلسطین پر دنیا کا سب سے بڑا ظالم ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور یہاں پٹاخے بازی ہو رہی ہے، یہاں آتش بازی ہو رہی ہے۔ ابھی پٹاخے کی آواز سنی ہے کہ نہیں آپ نے؟ پٹاخہ کی آواز آئی ہے کہ نہیں یہاں؟ اور اسی وادی سے آئی ہے، کل بھی آئی تھی آواز،
خریدنے والا کون؟ بچے کا باپ، بے غیرت، بے شرم، شرم و حیا کا پاس و لحاظ نہیں. آج فلسطینی بھائیوں پر مظالم پہ مظالم کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے تیر چلائے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں پٹاخے بازی میں لگے ہوئے ہیں. خرید کر باپ دیتا ہے کہ نہیں؟ اب باپ نے نہیں دیا تو ماں دے دیتی ہے نا. عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پٹاخے بازی. 10 روپیہ چندہ مانگنے چلا جائے مدرسہ کا کوئی ممبر تو وہی عورت کہتی ہے گھر کے مالک نہیں گئے، گھر کے مالک غائب ہیں، گھر کے مالک گھر میں نہیں ہیں، سبزی خریدنے گئے یا جوٹ مل میں ڈیوٹی کرنے گئے، 10 روپیہ نہیں نکلتا. اور جب مینا بازار آتا ہے 500 روپیہ کا نوٹ نکلتا ہے کہ نہیں؟ عرس لگتا ہے، عرس غازی بابا کا، تو مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد رہتی ہے. یہ بے غیرت مجاہر کمیٹی کے ممبران باضابطہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کا خاص انتظام ہے. یہ جاہل اسلام کو بدنام کر رہا ہے، اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ہم اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں. ہم اپنے کردار سے یہ ثابت کریں، اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم اسلام کے متوالے ہیں، ہم بادو توحید کے متوالے ہیں، ہم سمع رسالت کے پروالے ہیں. ہم وہی کام کریں گے جس کام کی اجازت ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے. بے شک، سبحان اللہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جانے دیجیے گا عرس میں اپنی بیویوں کو، بچوں کو روک لیجیے گا. سختی کے ساتھ منع ہے، مزاروں پر نہیں جا سکتی. ہاں بوڑھی عورت ہے تو عرس کے موقع سے نہ جائے، غیر عرس کے موقع سے جائے، وہ بھی باہر رہے، سلامی عقیدت پیش کر دے. بہت سارے جوہلا جاہل کو ہم نے دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے، دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ ہے نا؟ لوگ بدنام کرتے ہیں، یہ لوگ قبر پوجوا ہے، قبر کی پرستش کرتے ہیں، قبر کی عبادت کرتے ہیں. سن لیجئے، ارے سجدہ کرنا تو دور کی بات، آپ چادر بھی نہیں پکڑ سکتے. بے شک، بے شک. چادر کو بھی پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے، آپ ناپاک ہیں، آپ کا ہاتھ ناپاک ہے، اور جس ذات کی بارگاہ میں گئے وہ ذات پاک ہے، اس لیے آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ہے کہ 4 قدم پیچھے ہٹ جائے، پیچھے کدھر؟ پچھم کی طرف، پیٹھ ہو آپ کی، اور فاتحہ پڑھے، الٹے قدم مزار سے باہر آ جائے. یہاں تو دیکھیے گا سر پہ سر پٹک رہا ہے آدمی. جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ جہالت کی دھجیاں اڑنی چاہیے کہ نہیں؟ جہالت کا سدے باب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ارے خود بھی گناہگار ہو رہا ہے، اور جو سامنے کھڑا منع نہیں کرتا وہ بھی گناہگار ہو رہا. منع کرنا اس کی ذمہ داری ہے. خبردار جو ہے وہاں، یار لوگوں نے سوچ رکھا نہیں، صرف امام صاحب کی ذمہ داری ہے.
صرف امام صاحب کی ذمہ داری ہے. اسلام کا بچہ اسلام کا مبلغ ہے. جہاں غلط کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں اسی وقت اس کی سرزنش کریں, پکڑیں, کہ سجدہ نہیں کر سکتا تو, یہاں سجدہ نہیں کر سکتا. ارے سجدے کی ایک نیت ہوتی ہے. لوگ کیا سمجھیں گے کہ سجدہ کر رہا ہے, غیر لوگ آئیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ سجدہ کیا جا رہا ہے. وہ بھی سجدہ کرے گا نا, ماحول خراب ہوتا ہے, ہماری شریعت بدنام ہوتی ہے, ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے, ہمارے قرآن کی عظمت پہ آ جاتا ہے, مصطفیٰ کی ذات پہ آ جاتا ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, اسلام پہ آ جائے برداشت نہیں کر سکتے, قرآن پہ آ جائے برداشت نہیں کر سکتے, مصطفیٰ کی ذات پر آ جائے برداشت نہیں کر سکتے. سلام ان بہنوں کو جو اپنے لال کو بیت المقدس کی بازیابی کے لیے لٹا رہی ہے اور خوش ہے. آج بھارتی گودی میڈیا کو حماس آتنک نظر آ رہا ہے, دہشت گرد نظر آ رہا ہے. جب اسرائیل درندوں نے مسجد اقصی میں بیٹھی ہماری بہنوں کی گود سے 6 مہینہ کے بچے کو چھین کر اس کے 2 ٹکڑے اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیے تھے, اس وقت ہندوستان کی گودی میڈیا نے اسرائیل کو آتنکواد نہیں کہا تھا. آج حماس نے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے فوج پر حملہ کیا ہے تو اسے آتنکواد کہا جا رہا ہے. دوستو, رب کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, رب فیصلہ فرمائے گا. اور قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے, جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. تو باطل قوت ہے, ایک نہ ایک دن دم توڑتی ہوئی نظر آئیں گی. ایک نہ ایک دن کوئی ثانی صلاح الدین ایوبی بن کر ابھرے گا. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں, تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں, تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں. اور ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. دوستو, میرا غوث آج یہ ربیع الثانی کا مہینہ, میرا غوث وہ غوث جس نے 100 سال پرانے مردے کو زندہ کر دیا تھا, اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں. رب کا ارشاد ہے, حدیث قدسی ہے, میرا بندہ جب میری محبت میں خود کو مٹا ڈالتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا جسم بن جاتا ہوں جس جسم کو وہ استعمال کرتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. رب کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس بندے سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ زبان اس بندے کی ہوتی ہے, بولی خدا کی ہوتی ہے, کان بندے کے ہوتے ہیں, سماعت خدا کی ہوتی ہے, ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں, پکڑ خدا کی ہوتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بات آئی سمجھ میں؟ طول میں جاؤں گا تو عشاء ختم اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اذان کا خیال رکھا ہے تو نماز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو لوگ صرف اذان کا خیال کرتے ہیں, چپ ٹی وی بند کر دے,
اذان ہو رہی ہے. یہ نہیں کہتے لوگ ٹی وی بند کر دے اذان کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے نا, ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ اذان ہو تو نماز بھی پڑھی جائے. نماز سے محبت کیجیے. نماز جنت کی کنجی ہے جو جنت کے ساتوں دروازے کھول کر اپنے پڑھنے والے کو اجازت دے گی جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. بات آئی سمجھ میں؟ وقت رہتا میں مزید گفتگو کرتا, اسی مزاج میں تھا, لیکن وقت کی نزاکت نے دامن پکڑ رکھا ہے. باتیں جتی ہوئی اہل ایمان اہل عشاق کے لیے کافی ہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیاں ہوا یہ آغاز باب تھا. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے.